سائنسدانوں نے اپنی طرف سے یہ بری خبر سنائی ہے کہ ہر بڑے شہر کی ہوا میں ایک دن سانس لینا 2 پیکٹ سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ حالانکہ اس سے اچھی خبر اور کیا ہوگی کہ ہم مفت میں روزانہ 2 ڈبی سگریٹ پیتے ہیں۔ مجھے تو گاؤں کی صاف فضاؤں میں رہنے والوں سے ہمدردی ہے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بس اگر کوئی ڈر ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں حکومت بڑے شہروں میں سانس لینے پر ٹیکس نہ لگا دے۔ جلد ایسا وقت آ جائے گا کہ گھر سے نکلتے وقت لوگ یہ بتا کر جایا کریں گے کہ 2 کش انارکلی کے لگانے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، کوئی پوچھے گا کہ آپ کو لاہور آئے کتنی دیر ہوئی، تو دوسرا جواب دے گا آدھی ڈبی ہو گئی، 1 ڈبی اور قیام کروں گا۔ سگریٹ پینے سے جو مالی نقصان ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے ایک جاننے والے نے سگریٹ نوشی سے پیسے بچانے کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ وہ ہمیشہ سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے، یوں ماچس کا خرچ بچتا۔ اس سے پہلے ایک سردار جی بھی ایسا کر چکے تھے کہ اس طرح ماچسوں پر رقم ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ سردار جی کو لائٹر جلانے کے لیے کئی ماچسیں جلانا پڑتی تھی۔ سگریٹ ہے کیا؟ کاغذ کی ایک نلی جس کے ایک سرے پر شعلہ اور دوسرے پر ایک نادان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے وہ دراصل پینے والے کی ہوتی ہے۔ ایشٹرے وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ راکھ اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ کے پاس فرش نہ ہو۔ ویسے تو سگریٹ پینے والے کے لیے پوری دنیا ایشٹرے ہی ہوتی ہے، بلکہ ہوتے ہوتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سگریٹ منہ میں رکھ کر سمجھتا ہے کہ ایشٹرے میں رکھا ہے۔ ریڈیارڈ کپلنگ کہتا ہے کہ ایک عورت صرف ایک عورت ہوتی ہے، جبکہ ایک اچھا شگار بس دھواں ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا سگریٹ آپ کا پہلا سگریٹ ہوتا ہے، بعد میں سب سستا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پینے والا بھی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے 5 سال کی عمر میں سگریٹ شروع کیے تھے اور اب 60 برس کا ہو گیا ہوں، مگر اتنا ہی طاقتور ہوں جتنا سگریٹ پینے سے پہلے تھا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے وہ جو سامنے پتھر پڑا ہے نا، سگریٹ پینے سے پہلے بھی میں اسے نہیں اٹھا سکتا تھا، اب بھی نہیں اٹھا سکتا، یعنی مجھ میں اب بھی اتنی ہی طاقت ہے جتنی پہلے تھی۔ کہتے ہیں سگریٹ پینے سے عمر کم ہوتی ہے، سو اگر میں سگریٹ نہ پیتا تو میری عمر 60 کے بجائے 90 برس ہوتی۔ میں نے کہا سگریٹ تو گدھے بھی نہیں پیتے۔ کہنے لگے ہاں، گدھے سگریٹ نہیں پیتے۔ اب تو وہ سگریٹ منہ میں لگا کر اسے جلانا بھول جاتے ہیں۔ اس میں اتنی پریشانی نہیں، پریشانی یہ ہے کہ کبھی سگریٹ جلاتے وقت سگریٹ منہ میں ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مانتا ہوں کہ بوڑھوں کا سگریٹ پینا دراصل ورزش کرنا ہی ہے۔ پہلے کش پر وہ کھانسی شروع ہوتی ہے کہ منٹ میں جوڑ جوڑ کی بیٹھے بیٹھے ورزش ہو جاتی ہے۔ مارک ٹوین نے تو سگریٹ کم کرنے کا یہ حل نکالا تھا کہ اصول بنا لیں کہ ایک وقت میں 1 سے زیادہ سگریٹ نہیں پئیں گے۔ ویسے دوستوں اور رشتہ داروں کے سگریٹ کم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر پینے لگیں، کچھ تو کم ہوں گے۔ البتہ نئی نسل کو اس سے بیزار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سگریٹ پینا نصاب میں شامل کر دیا جائے۔ تاہم جو شادی شدہ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سگریٹ کی ڈبی میں بیوی کی تصویر رکھا کریں۔ میرے ایک دوست نے سگریٹ نوشی چھوڑنے کا وعدہ کیا، اگلے روز آ کر کہنے لگا کہ میں نے آدھا وعدہ پورا کر دیا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا تم سے سگریٹ نوشی چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، نوشی کو چھوڑ دیا، سگریٹ رہ گئے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ ویسے اس کے سگریٹ چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قسم کھائے کہ آئندہ کبھی کسی سے سگریٹ نہیں مانگے گا۔ انگریز ہم پر سگریٹ کے زور پر حکومت کر گئے، کیونکہ پہلے حقہ تھا، سب لوگ اس کے گرد حالہ بنا کر بیٹھتے اور ایک ہی حقہ یوں مل کر پیتے کہ لگتا کہ ایک ہی جسم کے مختلف منہ ہیں، مگر انگریز نے انہیں سگریٹ تھما کر علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ سگریٹ بڑوں کی چسنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چوس رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں چوس رہی ہوتی ہے۔ سگریٹ پینا دراصل اپنے سانس پینا ہے۔ مجھے تو سگریٹ کا دھواں اتنا برا لگتا ہے کہ جب کوئی میرے پاس سگریٹ پیتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے صاف صاف سنا دوں، مگر اس لیے منہ نہیں کھولتا کہ کہیں یہ دھواں اندر نہ چلا جائے۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ دھواں دینے والے رکشوں اور مردوں کا چلان ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست ان باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ کہنے لگا میں ابھی سگریٹ ختم کرتا ہوں، اور وہ اس وقت میرے سامنے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا ہے تاکہ اسے جلدی جلدی ختم کر سکے۔